صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ پر نور میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ان بچوں کی آمین ہونی ہے، اور آپ کے محلے کے حافظ صاحب نے اپنی محنتیں اور مشقتیں کر کے ان بچوں کو علم دین سکھایا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ابھی میں نے جس حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مسلمان ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ ہر مرد اور عورتوں کو علم دین سیکھنا فرض ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، بہت ضروری ہے علم دین حاصل کرنا۔ اگر علم دین نہ حاصل کرے، ابھی ایک معاملہ گزرا ہے، باپ مرا تو بیٹوں نے اسے نالی کے اوپر رکھ کے پائپ سے پانی ڈال دیا، غسل بھی نہیں دیا، معلوم ہی نہیں تھا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی طرف بڑھائیں اور ان کو علم دین سکھائیں، اور برادران ملت اسلامیہ یہاں راستہ دکھایا جاتا ہے، انہیں اور آگے بڑھائیں، حافظ بھی بنائیں، عالم بھی بنائیں۔ برادران ملت اسلامیہ، بس 10 منٹ میں انشاءاللہ تعالی میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت مخدوم ماہی، کون جانتے ہیں حضرت مخدوم ماہی کو؟ ماشاءاللہ کچھ لوگ جانتے ہیں، ممبئی میں مزار شریف ہے۔ حضرت مخدوم ماہی ایک مرتبہ اپنی ماں سے کہنے لگے، ماں میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، ماں میں مدرسے جانا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت مخدوم ماہی یتیم تھے، باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا۔ ماں کہنے لگی، بیٹا اگر تو چلا جائے گا تو میرا سہارا کون بنے گا؟ بیٹا اگر تو چلا جائے گا تو میرا خیال کون رکھے گا؟ اے میرے لال اگر تو چلا جائے گا تو میرا دیکھ بھال کون کرے گا؟ اے میرے لال تو باہر مت جانا۔ اے مسلمانوں میں بتا دو، اس وقت یہ گاؤں گاؤں مدرسے نہیں ہوا کرتے تھے، محلے محلے مدرسے نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس دور میں دور دراز علم دین حاصل کرنے کے لیے جانا پڑتا تھا، بڑی محنتیں اور مشقتیں کرنی پڑتی تھی۔ اے مسلمانوں، جب حضرت مخدوم ماہی کہنے لگے، اے ماں میں پڑھنے جانا چاہتا ہوں، علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، حضرت مخدوم ماہی کی ماں کہنے لگی، اے بیٹا نہیں جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مخدوم ماہی کی ماں نے ڈانٹ دیا، بیٹا تو چلا جائے گا تو میں تنہا رہ جاؤں گی، اے بیٹا ہرگز جانا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مخدوم ماہی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، چلے جاتے ہیں وہی دریا کے کنارے، وہی جہاں پہ مزار مبارک ہے آج، اللہ اکبر، وہی ساحل سمندر کے کنارے چلے جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، رو رہے ہیں۔ ایک بزرگ آتے ہیں، پوچھتے ہیں، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ بیٹا آخر بات کیا ہے؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت مخدوم ماہی کہتے ہیں، اے بابا آپ جائیے، آپ مجھے میری حالت پہ چھوڑ دیجئے، میں کس لیے رو رہا ہوں، آپ سے کیا لینا دینا؟ اللہ اکبر۔ لیکن وہ حضرت مخدوم ماہی کو پتا نہیں تھا یہ آنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ پوچھتے ہیں، اے بیٹا بتا، ہو سکتا ہے میں تیری کچھ مدد کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مخدوم ماہی کہتے ہیں، اے بابا میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ماں اجازت نہیں دے رہی ہے۔ اے بابا میں علم دین کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن ماں کا دل توڑ کر نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ کون تھے بزرگ؟ وہ اللہ والے تھے، آئے ہی اسی لیے تھے۔ فرماتے ہیں، اے بیٹا مخدوم، اگر میں تمہارے پڑھنے کی، تمہارے تعلیم کے لیے اگر میں تمہارے
تمہارے تعلیم کے لیے یہی میں تمہاری تعلیم کو سکھاؤں تو میں تمہیں یہی پڑھاؤں تو کیسا رہے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت مخدوم ماہمی کے آنکھوں میں آنسو ہے، لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے جن کو دنیا حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ وہ نورانی چہرے والے، وہ اللہ والے آئے ہی اسی لیے تھے۔ کہتے ہیں بیٹا مخدوم ایک وعدہ کرو کہ تم یہ راز کسی کو نہیں بتاؤ گے، جب تک تم یہ راز کسی کو نہیں بتاؤ گے میں تمہیں پڑھانے آتا رہوں گا، لیکن یاد رکھو جس دن تم یہ راز تم کسی کو بتا دو گے میں اس دن سے پڑھانے نہیں آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مخدوم ماہمی وعدہ کرتے ہیں، گھر واپس آتے ہیں اور آنے کے بعد میں اب روزانہ پڑھنے جاتے ہیں، پڑھ کر واپس آ جاتے ہیں۔ ایک دن ماں نے پوچھ لیا، آج ہماری مائیں بھی پوچھ لیا کرتی ہیں اگر بیٹا رات کو گھر کو دیر سے آئے تو ماں پوچھ لیا کرتی ہے بیٹا اتنی دیر تک کہاں تھے، بیٹا اتنی دیر رات تک کہاں رہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ لیکن آج کا نوجوان جواب دیتا ہے اے ماں میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج رات چوراہوں پہ بازاروں میں بچے رات دیر تک رہا کرتے ہیں، اپنی راتیں گزارا کرتے ہیں، گھر جب من کرتا ہے تب آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مخدوم ماہمی روزانہ پڑھنے جاتے تھے، پڑھ کر واپس آتے تھے۔ ایک دن ماں نے پوچھ لیا اے بیٹا مخدوم تم فلاں ٹائم میں غائب رہتے ہو، نظر نہیں آتے ہو، کہاں چلے جاتے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت مخدوم ماہمی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں اب کیا جواب دوں؟ اگر بتاتا ہوں تو میرے تعلیم کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، حضرت خضر سے جدائی ہو جائے گی، اگر نہیں بتاتا ہوں تو ماں کی نافرمانی ہوگی، ماں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اے مخدوم ماں کے لیے تو میں نے پہلے بھی فیصلہ کیا تھا، مدرسہ نہیں گیا تھا، آج بھی میں ماں کی فرما برداری کروں گا، اللہ بڑا مہربان ہے کوئی انتظام کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مخدوم ماہمی کہتے ہیں اے ماں میں فلاں ٹائم میں پڑھنے جاتا ہوں، کوئی پڑھانے والے ایک نورانی چہرے والے پڑھانے آتے ہیں، میں ان کے پاس پڑھتا ہوں اور پڑھ کر واپس آ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مخدوم ماہمی کی ماں کہتی ہے اے بیٹا اب تم روزانہ پڑھنے جانا، آج کے بعد میں تم سے کوئی سوال نہیں کروں گی، میں تم سے کوئی سوال نہیں پوچھوں گی کہ بیٹا کہاں جاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت مخدوم ماہمی کہتے ہیں اے ماں آج کے بعد پڑھنے کہاں جاؤں گا، آنکھوں میں آنسو ہے، رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ماں پوچھتی ہے بیٹا آخر بات کیا ہے، تو نے استاد کی نافرمانی کی ہے یا تو نے گستاخی کی ہے یا استاد ناراض ہو گئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت مخدوم ماہمی کہتے ہیں اے ماں نہ میں نے استاد کی نافرمانی کی ہے نہ میں نے گستاخی کی ہے یا استاد ناراض ہوئے ہیں۔ حضرت مخدوم ماہمی کی ماں پوچھتی ہے اے بیٹا پھر آخر بات کیا ہے، آج سے پڑھنے کیوں نہیں جاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ حضرت مخدوم ماہمی کی ماں حضرت مخدوم ماہمی کہتے ہیں اے ماں آج کے بعد وہ پڑھانے والا نہیں آئے گا، اس لیے پڑھانے نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اے بیٹا مخدوم جب تک تم یہ راز کسی کو نہیں بتاؤ گے تب تک میں پڑھانے آتا رہوں گا، اور جس دن تم یہ راز کسی کو بتا دو گے میں اس دن سے پڑھانے نہیں آؤں گا۔ اللہ سبحانہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، فضیلت والدین، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت مخدوم ماہمی کہتے ہیں اے ماں آج یہ راز میں نے تجھ سے بتا دیا ہے، اے ماں آج کے بعد پڑھانے والا نہیں آئے گا، اے ماں آج کے بعد تو پڑھائی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اے ماں حضرت خضر سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مخدوم ماہمی کی ماں کہتی ہے اے بیٹا پریشان مت ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت مخدوم ماہمی سے ان کی ماں کہتی ہے اے بیٹا تو نماز ادا کر لے، نماز پڑھنے کے بعد میں جب حضرت مخدوم ماہمی بستر پہ جاتے ہیں، چہرے پہ چادر ڈالتے ہیں، آنکھوں میں آنسو
آنسو ہے, خیال دل میں ہے اللہ اکبر کہ اب پڑھائی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے, اب پڑھائی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے, اب تعلیم کہاں سے حاصل کروں گا. اللہ اکبر. ادھر حضرت مخدوم ماہمی کی ماں نے مصلی بچھا لیا ہے, مصلی بچھانے کے بعد میں رات بھر عبادت کیا اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتی ہے, اے میرے مولا تو میرے بیٹے کی تعلیم کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما دے, اپنے کرم سے اسباب پیدا فرما دے. اللہ اکبر. جب ادھر مخدوم ماہمی کی ماں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کیا, جب صبح ہوتی ہے حضرت مخدوم ماہمی اپنی بستر سے اٹھتے ہیں, اٹھنے کے بعد میں دل میں سوچتے ہیں چل یار اس جگہ کو تو دیکھ آئے جس جگہ پہ بیٹھ کے پڑھا کرتے ہیں, اور آج پڑھانے والا تو نہیں آئے گا لیکن چل اس جگہ کو دیکھ آتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت مخدوم ماہمی وہی ساحل سمندر کے کنارے جاتے ہیں, گھومنے کے لیے جاتے ہیں, دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اس جگہ کو جس جگہ پہ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. لیکن آج کا معاملہ کچھ اور ہے. روزانہ حضرت مخدوم ماہمی پہلے جاتے تھے, حضرت خضر علیہ السلام بعد میں آتے تھے پڑھانے کے لیے. لیکن آج معاملہ کچھ اور ہے. جب حضرت مخدوم ماہمی جاتے ہیں, جانے کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں کہ آج حضرت خضر علیہ السلام پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. جب حضرت مخدوم ماہمی نے دیکھا کہ استاد بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا, دوڑے اور قدموں سے لپٹ گئے. جب قدموں سے لپٹے اور کہتے ہیں اے میرے محسن, اے میرے استاد محترم, اے خضر علیہ السلام آج کیسے آنا ہوا؟ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ جس دن تم یہ راز کسی کو بتا دو گے میں اس دن سے پڑھانے نہیں آؤں گا, لیکن آج کیسے آنا ہوا؟ اللہ اکبر. حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں اے بیٹا میں پڑھانے نہیں آیا ہوں, نہ آج کے بعد پڑھانے آؤں گا. حضرت مخدوم ماہمی اپنی گردن کو نیچی کرتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں اے میرے محسن پھر کیسے آنا ہوا؟ اللہ اکبر. حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں اے بیٹا چل یاد ہے جب تو اپنی ماں کے آنچل میں اپنے سر کو رکھ کر رویا تھا تو جا کے سو گیا تھا, لیکن تیری ماں سوئی نہیں تھی, اس نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے تھے. اے بیٹا رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اے خضر جا اور جا کر جتنا مخدوم کے سینے میں جتنی وسعت ہو اسے علم عطا فرما دے. اللہ اکبر. یہ شان ہے ماں کی فرما برداری کرنے کا. اے مسلمانوں میں تم سے بتانا یہ چاہتا ہوں اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو علم دین سکھاؤ, اس لیے علم دین کی وہ برکتیں ہیں وہ فضیلتیں ہیں کہ اللہ والا بنا دیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. علم دین کی برکتیں ماں کی دعائیں اللہ سے ملا دیا کرتی ہیں. اس لیے برادران ملت اسلامیہ اس دور میں بہت ضروری ہے کہ آپ اور بھی تعلیم دیں, ساتھ ساتھ قرآن کی بھی تعلیم دیں, اسلام کی بھی تعلیم دیں. اس لیے ضروری ہے, ورنہ جب آخری وقت آئے گا, مجھے زیادہ وقت میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے, آخری وقت آئے گا, یہ دنیا کی دولت یہ رنگینیاں کام آنے والی نہیں ہے. پہلے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ناجائز کاموں سے رکے, ایسے حرام مال کو نہ کھائیں جس حرام مال کو کھا کر حرام خون جسم میں بنے اور وہ خون نسلوں میں چلے. اس لیے اللہ تعالیٰ علم بھی اسی کو عطا فرماتا ہے جسے اپنے نزدیک محبوب پسند فرماتا ہے. ہر کسی کو اللہ تعالیٰ عالم نہیں بنا دیتا, نہ حافظ بنا دیتا, لیکن آپ لوگ جب خیال کریں گے, خود کو سنواریں گے, حرام کاموں سے حرام مالوں سے بچائیں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری نسلوں میں دین بھی چلا دے گا اور رحمتیں برکتیں بھی عطا فرما دے گا. اس لیے اتنا ضرور پڑھاؤ کہ مرنے کے بعد طریقہ جانتا ہو, ورنہ تو حالات یہ ہے کہ بیٹا آتا ہے پڑھنے میں ایسے کئی نام جانتا ہوں, بچوں کو بھیجتے ہیں اور تمام غلط کام کیا کرتے ہیں.
وہ کیسے باپ ہیں جو یہ سمجھ رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں اے مسلمانوں اس دور میں بہت ضروری ہے، اس لیے اولادوں کو اتنا ضرور پڑھاؤ لکھاؤ کہ وہ تمہارے مرنے کے بعد کام آئے، ورنہ کام آنے والی اور کوئی چیز نہیں۔ مرو گے یہ کپڑے بھی کینچی سے کاٹ دیے جائیں، اسے کوئی نہیں پہنے گا، اور ایسے اولادیں ہوتی ہیں مرنے کے بعد تو قریب بھی نہیں جاتی، غسل دینے سے ڈرتی ہیں، غسل دینے سے۔ یہ حقیقت ہے، کسی کو برا لگے یہ حقیقت ہے۔ آج کی اولادیں سب کی بات نہیں کرتا، وہ ڈرتی ہے میت کے قریب جانے سے، اور مرنے کے بعد تمہاری انگوٹھوں کو باندھ دیا جائے گا، جبڑوں کو باندھ دیا جائے گا، کسی کام کے نہیں۔ 4 دن کے لیے آئے ہو تو اس لیے اچھے کام کرو، نمازیں پڑھو، تمام برے کاموں سے بچو، اور اپنے بچوں کو بچیوں کو دین کی تعلیم ضرور دو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد عورت پر علم سیکھنا فرض ہے، یہ بھی ایک فرض ہے، یہ بھی عبادت ہے، اور جب علم سیکھیں گے تب اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ پائیں گے، ورنہ گھومتے رہیں گے۔ مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا میرے بولنے میں کسی بھی طرح کی غلطی خطا کوتاہی معاف عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔